السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سے مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو بھرپور نالج مل سکے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 حصوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید، سرخ اور خاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی۔
تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عرضی کی وجہ سے میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کی مقدس مقام پر جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہے: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 23 سورہ سعد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کے بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار غارہ تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ غارہ ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العذب ہے، یعنی لیس دار مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی خنخناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے: انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی
پکی مٹی یعنی ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو، اس طرح روئے زمین سے مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1، آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2، آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3، آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاف اور خوشنما پانی ہو۔ اور نمبر 4، آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5، آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو جیسے کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6، آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7، آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے غارے پر 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1، تیز ہوا، اور نمبر 2، دھیمی ہوا، اور نمبر 3، گرم ہوا، اور نمبر 4، سرد ہوا، اور نمبر 5، درمیانی ہوا، اور نمبر 6، رحمت والی ہوا، اور نمبر 7، صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1، سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2، سرخ رنگ کی آگ، اور نمبر 3، پیلی آگ، اور نمبر 4، نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5، دھوئے والی آگ، اور نمبر 6، بغیر دھوئے والی آگ، اور نمبر 7، تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔
اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔